کسی بھی جماعت سے کوئی وابستہ ہو، اگر اس کے یہاں اصل قرآن حدیث ہے. یہ چیز میں نے دیکھا ہے سعودی کے اندر، عربوں کے اندر، کہ انہوں نے مطلب قرآن حدیث کو مانا. بولتے ہیں لوگ کہ وہاں پہ حنبلی ہیں لوگ، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کی فقہ لوگ پڑھتے ہیں، اکثر وہی پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھو گے وہ لوگ کٹر پنتھی ان کے یہاں نہیں ہے. وہ لوگ قرآن حدیث کے مطابق چلتے ہیں. اس کے خلاف اگر امام احمد بن حنبل کا کوئی قول، حالانکہ ان کا قول بہت کم ہے اس کے خلاف، لیکن اگر کہیں پہ ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے ہیں. اگر اس کا ثبوت آپ کو دیکھنا ہے تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو شرح ہے، شرح الممتع، تقریباً 25 جلدوں میں، اس کو آپ پڑھنے سمجھ میں آ جائے گا. صاف صاف انہوں نے کہہ دیا، کہیں بھی اس طرح سے کوئی مخالفت کہیں آتی ہے، امام احمد کا کچھ قول الگ ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو صاف صاف وہ لکھتے ہیں وہاں پر کہ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول ہے لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، دلیل یہ ہے. پھر دلیل کی روشنی میں وہ ذکر کرتے کہتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، اور راجی اسی کو قرار دیتے ہیں جو حدیث کے مطابق قول ہوتا ہے، قرآن کے مطابق قول ہوتا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے قول کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ایسا بنو، تم حنفی رہو، کچھ بھی رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا کر کے دکھاؤ نا. یہ تھوڑی کی جو ہے یہ حدیث ہے ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، اور یہ امام شافعی کے مطابق ہے، اور ہم تو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اس لیے ہم وہی مانیں گے جو بات امام ابو حنیفہ نے کہی ہے. اس طریقے سے حنفیوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ان کی کتاب، ان کے مسلک کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے. تو کہتے ہیں کہ امام شافعی کی یہ حدیث ہے، تو شافعی بھی ہو گئی حدیث، شافعی ہو گئی حدیث، حنفی ہو گئی. تو ان لوگوں نے اس طریقے سے بنا رکھا ہے. تو بہرحال زاہد کوثری یہ کٹر پنتھی میں، اندھا مقلد میں مشہور ہے، اور زاہد کوثری نے بہت کچھ خرافات پھیلایا ہے سلفیوں کے خلاف، علماء محققین کے خلاف، یا جو بھی اس کے مسلک کے خلاف ہے اس پر وہ برستا تھا. ہاں، آپ پڑھیں اس کی تفصیل، اور شروع میں نے بتلایا ہے کہ کہاں سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے. ہاں، خطیب بغدادی سے لے کر کے، اور کس کس پر اس نے جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس طرح کی اندھ بھکتی سے دور رکھے، اور کتاب و سنت کو اصل بنیاد بنائے انسان. کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر کے فیصلہ جب تک نہیں کرے گا انسان، جب تک اس کے اندر اندھ بھکتی پائی جائے گی. اور جس کے یہاں قرآن و سنت اصل ہوتا، بنیاد، صحابہ کا جو منہج اور معیار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا، اس کے مطابق جو چلتا ہے، تو پھر اس کے یہاں یہ دوسرے جو مسالک اور مناہج کی کٹر پنتھی نہیں رہتی ہے. آپ دیکھیں گے اہل حدیثوں کو، ان کے یہاں اسی لیے بھائی یہ سیدھا اسی منہج اور طریقے کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا. ہاں، اور اسی کی دعوت دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، ان سے اکثر لوگ ناراض رہتے ہیں اور ان کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، یہ لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں، ویسی بات کر رہے ہیں، منہج کی بات ہمیشہ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. کیوں تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ اسی لیے کیونکہ ان کا منہج الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے، دین پر عمل کرنے کا طریقہ جو ہے الگ ہے. یہ اپنا الگ پیر اور امام بنا کے رکھے ہیں لوگ، اور اسی کے مطابق یہ چلتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، اسی کی رہنمائی میں یہ کام کرتے ہیں. اور اہل حدیثوں کا کہنا ہے کہ بھائی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے، اور صحابہ کا جو منہج اور طریقہ رہنا ہے دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کو پھیلانے میں. یہ ساری چیزیں ہم اسی حساب سے چلیں گے. ہمیں وہی علیکم بالدین القدیم، جو پرانا طریقہ تھا صحابہ کا، ہم اسی جو ہے 1450 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد کی بات ہم نہیں کرتے ہیں. ہاں، ہمیں وہی چاہیے، ویسے ہی چاہیے، اسی ڈھنگ اور رنگ سے ہمیں چاہیے بس. اس کے علاوہ ہمیں کوئی تجدید اور کوئی جدید اور کوئی نئی چیز نہیں چاہیے کہ اسے نئے انداز میں پیش کیا جائے، ایسے انداز میں پیش کیا جائے، ماڈرن انداز میں پیش کیا جائے. تعقل پرستی اور اعتزال پسندی اور متکلمین، یہ ساری چیزیں جو خرافات لوگ بکتے ہیں، تقلیدی ذہنیت کے لوگ، وہ سب نہیں چاہیے. اسی لیے لوگ چڑھتے ہیں. ان کے جو اپنے بڑے بڑے بابے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار، کوئی ملا آ گیا، کوئی جو ہے مودودی آ گیا، کوئی بننا آ گیا، کوئی کتب آ گیا، ان سارے لوگوں کا جو ہے نا پورا لفڑا ختم ہو جاتا ہے. یہ سارے لوگ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں جب انسان جو ہے قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، اور جب صحابہ کی بات کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی بات کرتا ہے، اور اسی روشنی میں قرآن حدیث کو سمجھنے کی بات کرتا ہے، تو یہ سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو لوگ سیدھا منہج سلف کی بات کرتے ہیں، منہج صحابہ کی بات کرتے ہیں، تو اس کو ٹرول کرتے ہیں، یہ منہجی ہے، یہ غیر منہجی ہے، ایسا اور ویسا ہے. اس پر ہمیشہ لوگوں نے بات کی ہے. اور آج جب خرافات زیادہ لوگ بک رہے ہیں، صحابہ کے خلاف زیادہ گستاخی ہو رہی ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی اخوانیوں، مودودیوں، اسراریوں کی وجہ سے صحابہ پر جو ہے گستاخی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں یاد دلائی جائیں گی، اور ضروری بھی ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں
وہ حقیقت اور حقانیت بیان کرنا ضروری ہے. یہ کوئی جذبات کا نام تھوڑی ہے. جذبات میں بہ کر کے انسان بہت ساری برائیاں کرتا ہے، اور جذبات کی وجہ سے جو ہے لوگ اصل دین سے ہٹ جاتے ہیں، چاہے وہ نصرانیت ہو، یہودیت ہو، برہمنیت ہو. ساری چیزیں جو لوگ اصل دین سے ہٹ کے، کسی کو تو پتہ ہی نہیں، کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمارا دین کیا تھا، ایسے ہی جذبات میں بہ کر کے. تو دین جو ہے جذبات کا نام تھوڑی ہے. دین جو حقانیت کا نام ہے، قرآن حدیث جو اس کی بنیاد ہے، اور صحابہ جو اس کے اصل ناقل ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہے. جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ قال اللہ، قال رسول اور قال صحابہ. یہی چیزیں ہیں دین ہے. ان چیزوں کی طرف جب تک رجوع نہیں کریں گے، جب تک ہم اصلی دین تک کبھی پہنچ نہیں سکتے.